اللہ کے ہر امر کی تعظیم عبادت ہے. نفس عبادت جو ہے نا وہ اللہ کے ہر امر کی تعظیم. اب اللہ کا امر ہے نماز پڑھنا، اللہ کا امر ہے سچ بولنا، سبحان اللہ، اللہ کا امر ہے پورا تولنا، سبحان اللہ، اللہ کا امر ہے کسی کا حق نہ کھانا، اللہ کا امر ہے رزق حلال کمانا، حلال کھانا، سبحان اللہ، اللہ کا یہ امر ہے. تو جو اللہ کے امر توڑے، اللہ کی حدوں کو توڑے، اللہ کا امر ہے نماز پڑھنا، تو مجھے آپ میں سے کوئی ایک بندہ، سب سے نہیں میرا سوال، کسی ایک سے سوال ہے، کوئی جلدی جلدی بتائے گا یہ شیطان کیوں بنا تھا، ابلیس کیوں ہوا تھا، حکم کیا تھا، کتنے سجدے، ایک سجدہ اللہ کے حکم پہ نہ کرنے والا شیطان کہلاتا ہے. آپ ہی کہہ رہے ہیں، مجھے تو نہیں پتا، شاید آپ نے کہا کہ شیطان اس لیے شیطان بنا ہے. تو مجھے اگلی بات بتا سکتا ہوں آپ کو، جو ایک سجدہ اللہ کے حکم پہ نہ کرے وہ شیطان ہوتا ہے. تو جو دن میں 96 چھوڑے وہ پھر بھی مسلمان ہی ہے. جی اچھا، اگلی بات کرتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا صحابہ نماز میں چوری نہ کیا کرو. صحابہ بڑے حیران، حضور نماز میں بھی چوری ہوتی ہے؟ فرمایا جی. حضور کیسے؟ فرمایا جو رکوع اور سجود کا حق ادا نہ کرے وہ نماز کا چور ہوتا ہے. تو فرمایا نماز آرام سے پڑھا کرو، رکوع سجود پورے کیا کرو. تو میرے بھائی جو رکوع اور سجود جلدی میں کرے وہ تو نماز کا چور. پڑھے صحیح نماز، بیچارہ سرگی کے وقت اٹھ گیا، نیند چھوڑی، بستر چھوڑا، مصلی پہ کھڑا ہو گیا، جلدی جلدی پڑھی ہے. اللہ فرماتا ہے نماز کا چور ہے. جو جلدی میں پڑھے وہ چور کہلاتا ہے، تو جو پڑھتے ہی نہیں. اللہ کے ہر امر کی تعظیم واجب ہے میرے بھائی. میرا پیغام ایک ہو گیا. دوسرا میرا پیغام ہے وَالشَّفْقَةُ عَلَىٰ خَلْقِ اللَّهِ. اللہ کی مخلوق سے پیار کیا کرے، اللہ کے بندوں کو دکھ نہ دیا کرے. قیامت کے دن بے نمازی کی بخشش ہو سکتی ہے، بے روز کی بخشش ہو سکتی ہے، گنہگار بخشا جائے گا، پر جس نے رب کے کسی ایک بندے کو بھی دکھ دیا ہے نا اس کو معافی نہیں ملے گی، اس کو معافی نہیں ملے گی. حکم تو اسلام کا یہ تھا کہ پڑوسی کا خیال رکھنا، کہیں اس کے بچے بھوکے نہ سوئیں، کہیں پڑوسی بیمار تو نہیں، اس کے پاس دوائی لینے کے پیسے ہیں یا نہیں. تیرا میرا کردار آج یہ ہے، ہمیں پڑوسی کی بیوی کے کردار کا پتہ ہوتا ہے، پڑوسی کی بیٹی کے کردار کا پتہ ہوتا ہے، کہاں جاتی ہے، کہاں سے آتی ہے، کب آتی ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا تو اس کے بچوں کی بھوک کا نہیں پتہ ہوتا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا تو اس کے بیمار کی دوائی کا نہیں پتہ ہوتا، بیمار پرسی کا نہیں پتہ ہوتا. عبداللہ ابن مبارک جلیل القدر تابعی ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ان کا لقب ہے. آپ کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا. ایک مسلمان نے آپ سے کہا کہ اس یہودی سے ایک مسلمان نے کہا کہ مکان بیچنا چاہتے ہو؟ تو یہودی نے کہا پیسے اچھے ملیں تو بیچ دوں گا. اس نے کہا بولو کتنے پیسے لینے ہیں؟ تو یہودی کہنے لگا 2000 دینار لوں گا. مسلمان نے کہا، مسلمان بندہ بڑا شاطر تھا، اس نے کہا 2000 دینار مانگ رہے، اس کی مارکیٹ ویلیو 1000 ہے. یہودی کہنے لگا 1000 اس لیے مانگ رہا ہوں کہ اس کی قیمت ہے، اور 1000 اس لیے مانگ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں ہے. سبحان اللہ، اس نے کہا عبداللہ ابن مبارک تو ہمارا بندہ ہے، مسلمان ہے، تجھے کیا لگے، تو یہودی ہے، تو نے کوئی قرآن پڑھا ہے، کوئی حدیث پڑھی ہے، کوئی اصول دین پڑھی ہے؟ اس نے کہا مجھے قرآن حدیث کا نہیں پتہ، اصول دین کا نہیں پتہ، پر اتنا پتہ ہے جب سے عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں میرا گھر بنا ہے نا، کبھی بھی میرے بچے شام کو بھوکے نہیں سوئے. عبداللہ ابن مبارک اپنے گھر میں دسترخوان بعد میں بچھاتا ہے، میرے گھر کھانا پہلے بیچتا ہے. اب سبحان اللہ وہ بندہ کہ جو سیب چھپا کے نہیں کھاتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سیب کاٹ رہے ہوں، دروازے پہ دستک ہو جائے تو ہم کہتے ہیں چھپا دو، پتہ نہیں کون آیا ہے، جا لیتا ہے تو پھر کھاتے ہیں.
گوشت بناؤ تو مہمان آ جائے تو روٹی نہیں کھاتے کہ پانی پہ سے ڈالیں چائے پلائیں چلا جائے تو پھر کھائیں گے، اس لیے کہ گوشت بنا ہوا ہے آج۔ میرے بھائی میں نے پتہ نہیں کتنا ٹائم بیان کیا، میری عادت نہیں ہے کبھی گھڑی دیکھنا، نہ ہی میں ٹائم دیکھ کے کبھی بیان کرتا ہوں، ویسے ہی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ بس بڑا ہو گیا بیان۔ جتنا بھی میں نے آدھا پونا گھنٹہ تقریر کی ہے، ساری تقریر میں میں نے آپ کو نبی پاک کے کرم سنائے ہیں۔ ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، ہاتھ جوڑ رہا ہوں، نبی پاک کے کرم سنائے ہیں تمہیں کہ نبی پاک کے غلاموں کی بڑی شان ہے۔ میں تجھے پیغام دینا چاہتا ہوں، تجھے کسی بندے کو بتانا نہ پڑے کہ تو نبی کا غلام ہے، تیرا کردار بتائے یہ مدینے والے کا نوکر ہے، تیری چال بتائے یہ مصطفیٰ کا ہے، تیرا کال بتائے یہ مصطفیٰ کا ہے، تیری ڈھال بتائے یہ مصطفیٰ کا ہے، تو گلی میں چل رہا ہو تیرے چلنے کا انداز بتائے محمد کا فقیر جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کی عزت خراب ہو گئی ہے۔ اے یار جڑے بندے کھڑی ہو میری مہربانی بہ جاؤ، میں دو پیغام دے رہے ہیں یار، بڑی مہربانی میرے وال ویکھو یار، میرے وال ویکھو، بڑی مہربانی تہاڈی، تساں مینوں اتنا برداشت کیتا ہے، میں راضی ہاں تہاڈے تے، میرے وال تکیا ہے۔ آج مسلمانوں کی عزت خراب ہو گئی ہے، ایک وقت تھا بڑی عزت تھی مسلمانوں کی۔ وہ نہ بغداد میں ایک عیسائی بندہ آیا چیک کرنے کے لیے مسلمانوں کی عزت کا سبب کیا ہے۔ بغداد شہر میں وہ آیا، ضرورت کی کوئی چیز لینی پڑ گئی، ایک دکان پہ گیا، کہنے لگا مجھے یہ چیز دے۔ دکاندار نے کہا کہ اگر یہی چیز تجھے سامنے والی دکان سے ملے تو لے لو گے؟ اس نے کہا حرج کوئی نہیں۔ وہ دوسری دکان پہ گیا، وہی چیز لی، واپس پہلی دکان پہ آ کے کہتا ہے کہ تیرے پاس چیز تھی، میرے پاس پیسے تھے، تو نے مجھے کیوں نہیں دی؟ راز بتا۔ اس نے کہا راز یہ ہے کہ میں صرف دکاندار نہیں، میں مدینے والے کا وفادار بھی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے تیرے مذہب سے مطلب نہیں، تیرے مسلک سے مطلب نہیں، تیرے دین سے میرا مطلب نہیں، تیرے نبی سے میرا مطلب مقصد نہیں، تیرے پاس چیز تھی، میرے پاس پیسے تھے، تو نے دی کیوں نہیں ہے؟ دکاندار نے کہا بات اصل یہ ہے، میں دیکھ رہا ہوں صبح کے میرے پاس 8-10 گاہک آئے ہیں، میں نے اپنے بچوں کا رزق کما لیا، میرا وہ مسلمان بھائی دکان والا اس کے پاس کوئی اتنا خاص گاہک نہیں آیا، میں نے تجھے ادھر اس لیے بھیجا تاکہ میرا وہ بھائی بھی شام کو اپنے بچوں کے لیے رزق لے کے چلا جائے۔ میرے بھائی اتنی بات کرنے کی دیر تھی، عیسائی کی آنکھیں نہیں ساون کا بادل بن گئی، چھم چھم آنکھیں رو رہی ہیں، زبان پہ کلمہ تو رسول جاری ہے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، کلمہ پڑھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا، دکاندار نے کہا میں نے تجھے تبلیغ نہیں کی، میں نے تجھے پیغام نہیں دیا، میں نے تجھے قرآن نہیں سنایا، تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ اس نے کہا میرے دل نے کہا پڑھ کلمہ، جس کے غلام ایسے ہیں پتہ نہیں وہ امام کیسا ہو۔ دو میرے پیغام ہو گئے، پہلا اللہ کی عبادت، دوسرا اللہ کے بندوں سے پیار، تیسرا میرا پیغام چھوٹے ہی ہے، یہ بھی لمبا نہیں ہے۔ خدا را پیروں کو مانتے ہو، فقیروں کو مانتے ہو، مولویوں کے اوپر پیسے نچھاور کرتے ہو، کبھی اپنے ماں باپ سے بھی پیار کیا کرو، اپنے ماں باپ سے پیار کیا کرو۔ مولوی کو 500 دے کے دعا کروا لیتے ہو، پیر کو 1000 کا نذرانہ چڑھاتے ہو، کبھی اپنے بوڑھے باپ سے بھی دعا کروایا کرو، کبھی اپنی بوڑھی ماں سے بھی دعا کروایا کرو۔ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، یہ علماء میرا ساتھ دیں گے، تائید کریں گے، خدا کی عزت کی قسم لوگوں، اولاد کے لیے ماں باپ سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ اور میں اس سے اگلا جملہ بول دوں، نبوت اور رسالت کے بعد کائنات میں، نبوت اور رسالت کے بعد کائنات میں جسے جو ملا ہے نا ماں کی دعا سے ملا ہے۔ وہ جھنگ کا باہو سلطان ہو یا پاک پتن کا بابا فرید ہو یا با یزید ہو یا علی حجویری ہو، جسے جو ملا ہے نا، چاہے عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو، وہ سیدی عبد القادر ہی تھے نا۔ قافلہ ڈاکو پڑ گئے، انہوں نے کہا تیرے پاس کچھ ہے؟ فرمایا ہیں کتنے؟ 40 درہم ہیں۔ اس نے کہا نکالو، اڑتا اتارا، نکال لیے۔ بات مختصر کر رہا ہوں نا، لمبا واقعہ ہے۔ اس نے کہا تو جھوٹ بول کے بچا سکتا تھا۔ سیدی عبد القادر نے کہا
چپ کر، ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا۔ سبحان اللہ۔ میں چند ٹکوں کے لیے اپنے ماں کی نافرمانی کر دوں، چند ٹکوں کے لیے اپنی ماں کی نافرمانی کر دوں، یہ بات کرنی تھی۔ ڈاکو روح پڑا، کہنے لگا یہ ماں کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم پروردگار کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ پیسے واپس لوٹا دیے، قافلہ لٹنے سے بچ گیا۔ پیر عبد القادر شاہ جی جیلانی سید ہے، میرا سیدوں سے ویسے ہی بڑا پیارا تعلق ہے۔ اس تعلق کیا ہے، میں سیدھی بات بتاتا ہوں، میں کمی ہوں در زارا کا۔ سبحان اللہ۔ مجھے اپنی مولویت پہ کوئی ناز نہیں ہے، کوئی خطابت پہ ناز نہیں ہے، کوئی مجھے اس بات پہ ناز نہیں کہ میں نے 9 سال درس نظامی پڑھا، کوئی ناز نہیں۔ مجھے ناز ہے تو اس بات پہ کہ میں در زارا کا کمی ہوں۔ اور آپ کو بھی مشورہ دینا چاہتا ہوں، عزت چاہتے ہو نا تو سیدہ زہرا کی کمی بن جاؤ، نبی کی آل کے نوکر بن جاؤ، نبی کی اولاد کے فقیر بن جاؤ۔ اللہ قیامت کے دن تمہاری اوقات نہیں دیکھے گا، رب نبی کی آل کی ذات دیکھے گا، رب مولا علی کی ذات دیکھے گا۔ تو سید عبد القادر کی شان میں ایک جملہ ہے نا، وہ جو قافلہ لٹنے سے بچا تھا نا، آپ اس کے ساتھ تھے، آپ اس کے تو جس کے ساتھ آپ ہوں نا اسے آپ لٹنے نہیں دیتے، تو جو آپ کے ساتھ ہو، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو جس کے ساتھ آپ ہوں وہ قافلہ نہیں لٹتا، تو جو قافلے ہی آپ کے ساتھ ہو۔ میرے بھائی مک گیا میرا پیغام۔ ایک حدیث مسلم شریف میں ہے، سرکار نے فرمایا 3 بندے ہیں جن کی رب دعا نہیں ٹالتا۔ پہلا فرمایا بیمار، میرے نبی نے فرمایا بیمار کی عیادت کے لیے جایا کرو، بیمار پرسی کیا کرو، اس سے دعا کروایا کرو، اللہ اس کی دعا نہیں ٹالتا۔ دوسرا میرے نبی نے فرمایا مسافر جب دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ تیسرا میرے نبی نے فرمایا والد، والدہ کی بات نہیں، والد۔ ساڈے بندے بڑے عجیب نے، 1.5 لاکھ دا ابے سکوٹر لے دیتا ہے تے پیچھے لکھا دیں یہ میری ماں کی دعا ہے، ابے واسطے کچلا لے لو۔ 1.5 لاکھ ابے نے بھر دیا ہے اور پیچھے ماں کی دعا ہے۔ میرے بھائی لکھا کرو یہ میری ماں اور باپ کی دعا ہے۔ ابے سے پیار کیا کرو، باپ سخت ضرور ہوتا ہے پر اپنی جوانی لٹا دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے۔ ہم رات کے مسافر ہوتے ہیں، اکثر میں نے رات کے پچھلے پیر بوڑھے بابے سفید داڑیوں والے چوکیداری کرتے دیکھے۔ بابا تجھے رات کو نیند نہیں آتی؟ تو بابا رو کے کہتا ہے مولانا کیا بتاؤں، بچوں کے لیے جاگ رہا ہوں، بچوں کے لیے جاگ رہا ہوں۔ یہی بچے بڑی ہو کے کہتے ہیں ابا تجھے کیا پتا، ابا تینوں کی پتا، علم تے میں رکھنا ہوں۔ اس وقت پھر باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا والد جب اپنے اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ رد نہیں کرتا، فوراً قبول کر لیتا ہے۔ میرے بھائی کاروبار کی برکت کے لیے ماں باپ سے دعا کروایا کریں۔ جو میں بیان کر سکا اللہ